حضرات رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرات رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد میں اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کی کن کن نعمتوں کو شمار کیا جائے، آپ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے اس کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، اور ایمان اسی کی نعمت۔ برادران اسلام، انسانوں کی کیا مجال کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ مگر حضرات پروردگار عالم کا کرم تو دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر احسان نہیں جتایا، جیسے کہ عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو قوت بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی دی مگر احسان نہیں جتایا، کانوں کو قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر یہ کہ رب تبارک و تعالی نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں ہی رب تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام و رسولان اعظام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر میرے رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگو میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگو میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگو میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگو میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، اے لوگو میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا۔ مگر حضرات جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، سرکار ابد قرار کا، شہنشاہ ذی وقار کا، امت کے غمخوار کا، تو رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور ساری مخلوق میں آپ کا ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرات ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان جتایا، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا؟ تو حضرات اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے، تم انہیں دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت کو سمجھ سکو، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو۔
ان کی محبت سے اپنے سینوں کو مدینہ بنا لو، یہی تمہاری زندگی کی معراج ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو یہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ اسی لیے تو سید اعلی حضرت صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار کی آمد کے ہوئی عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ظلم و زیادتی کی آندھی تھم گئی، طاقت و قوت کا بیجا استعمال بند ہو گیا، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئیں، عورتوں کو باوقار مقام مل گیا اور بچیاں خیر و برکت کا پیغام بن گئیں۔ حضرات جس رسول کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ میں تو کیا ہوں اور میرا علم ہی کتنا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر علم و فن کے تاجداروں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ سرکار کے جمال جہاں کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کا خوب فرماتے ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں، بس کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، بس کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محرمہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، محرمہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات جس رسول کے قدموں کی مثال جبریل علیہ السلام نہ پا سکے، بھلا ان کے رخ انور کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرات بلا شبہ سرکار کی آمد ہمارے اور آپ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور ان کی عظمت کی چرچا کرنا ہماری محبت کا بھی تقاضا ہے اور ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ جو لوگ اس محفل کا اہتمام دیکھ کر ناک اور بہو کو چڑھاتے ہیں، دراصل ان کے رشتہ غلامی میں کھوٹ ہے اور ان کی محبت داغدار ہے۔ ایک سچے عاشق رسول کی تمنا تو وہ ہونی چاہیے جس کی ترجمانی حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یوں کی ہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ برادران اسلام، محفل میلاد کی عظمتوں اور برکتوں سے دینی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس کی تمام واقفیت سے رابطہ، واقفیت سے ان تمام تعلقات سے واقفیت کے لیے علماء اکرام سے رابطہ کریں۔ میں تو صرف اتنی بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ ایسی محفلوں میں رحمت خداوندی کی برسات ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں ان کی دینی اور دنیاوی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور حضرات وہ دونوں جہان میں امن و عافیت اور راحت و آرام نصیب فرماتے ہیں۔